پارٹی اور ANP سے راہیں جدا کرنے کے بعد بچے کچے اپوزیشن اتحاد کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گزشتہ روز کراچی میں اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا. جلسے سے خطاب میں سربراہ اتحاد مولانا فضل الرحمان نے کہا محرم کا مہینہ یہی بتاتا ہے کہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرنی. یہ ناجائز حکومت ہے, اس کو کوئی عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ملک کو کہاں پہنچا دیا. لوگوں اٹھو, انقلاب لاؤ, انقلاب کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. صرف جلسے نہیں ہوں گے, جلسے بھی ہوں گے اور روڈ کاروان بھی چلیں گے اب, اور اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ حکومت ناجائز ہے, اس کو کوئی عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں. یہ جعلی ووٹ کے ذریعے سے جبر کی بنیاد پر کرسی پر مسلط ہے. لوگوں اٹھو, انقلاب لاؤ. کراچی جلسے سے شہباز شریف نے بھی خطاب کیا. شہباز شریف نے اعلان کیا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں لاکھوں کا سمندر لے کر اسلام آباد جائیں گے. ہمیں اب عوامی ریلا لے کر جانا ہوگا اور اسلام آباد میں اس کو خس و خشاک کی طرح بہانا ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے ساتھ مل کر مہنگائی کو دفن کرنے کے لیے, اس جھوٹی اور کرپٹ حکومت کو سیاسی طور پر دفن کرنے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے. اس ساری صورتحال پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے اہم مگر سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے. اس سے زیادہ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے خان صاحب کو سمجھو نو کانفیڈنس میں ایک ٹیسٹ رن میں ہروا دیا. سکیڈول تھا, بیچارہ نثار کھورو صاحب بھاگ دور کر رہا ہے, تیاری کر رہا ہے کہ اگلا ہفتہ تو ہم لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں. قافلے تیار, یہ والے تیار نکلے تھے کہ لانگ مارچ اب ہوگا, اور عین وقت پہ مر کے کہنا کہ نہیں اب تو لانگ مارچ تو استعفے کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو مطلب لانگ نو کانفیڈنس سے پیچھے ہٹنا, لانگ مارچ سے پیچھے ہٹنا اور پیپلز پارٹی کو برا بالا کہنا تو ہی ہے. اس سے قبل اپوزیشن اتحاد میں اس وقت شدید اختلاف سامنے آیا جب پیپلز پارٹی استعفوں کی سیاست سے گریز کر رہی تھی, مگر بقیہ اپوزیشن بضد تھی کہ پارلیمنٹ سے استعفوں کی آپشن پر زور دیا جائے گا. دوسری جانب حکومتی وزیروں کی جانب سے اپوزیشن کو جلسے کی سیاست چھوڑ کر اپنے کیسز کی پرواہ کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں. گرفتاریوں کے حوالے سے متنبع کیا جا رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی سیاست پاکستان کے گرد و نما ہونے جا رہی ہے, اور آپ لاری اڈا کھیل رہے ہیں کہ مارے ہیں. جناب آئیں, پھر آپ کے ساتھ جو ہے قانون اور آئین کے تحت وہ سلوک ہوگا جس کے آپ مستحق ہیں. آپ کو اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ پھنس جائیں گے. اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں آپ پچھتائیں گے. اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں نیب کے کیسز کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں جس طریقے سے اس وقت ان کے مقدمات کا حالات ہیں, میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ سیاست کو چھوڑیں اور اپنے وکیلوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کریں, کیونکہ جس قسم کے حالات ہیں لگتا نہیں کہ وہ زیادہ دیر جو ہیں وہ جلسوں سے خطاب کر سکیں گے. بہت ہی مضبوط کیسز ہیں ان کے خلاف جن کے فیصلے آنے والے ہیں. پی ڈی ایم کی جانب سے لانگ مارچ کی کال کے بعد اہم سوالات اٹھ رہے ہیں. لانگ مارچ کب کیا جائے گا یہ واضح نہیں. بکھری اپوزیشن کیسے پاور شو کر سکے گی؟ اگر مقصد حکومت گرانا ہے تو لانگ مارچ سے حکومت کیسے گرے گی؟ اگر استعفوں کے علاوہ دیگر آپشن پر ہی غور کرنا تھا تو جب اپوزیشن متحد تھی لانگ مارچ کیوں معطل کیا گیا؟ نیب کیسز میں اگر اپوزیشن قیادت گرفتار ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ نواز شریف اور فضل الرحمان سمجھتے ہیں موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے, سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کو لانے کی ذمہ دار ہے, ذمہ دار کی بجائے جسے وہ کٹ پتلی سمجھتے ہیں. اس کے خلاف احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب ایک طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب کراچی میں ہی صحافیوں سے ہونے والی آج کی ملاقات میں قومی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ یہ دو رخی کیوں ہے؟ اسی پر بات کریں گے مسلم لیگ سینئر رہنما جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے. رانا صاحب, آپ اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں, ہر آپشن استعمال کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں قومی حکومت بنے گی. سر اگر آپ نے گھر بھیجنا ہے اس حکومت کو جس کے لیے آپ پر تول رہے ہیں, تو پھر قومی حکومت بنانے کے مشورے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں, یہ بات میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ یہ پہلی بار نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال قبل جب موجودہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے یہ سلیکٹ ہوئے تھے اور انہوں نے حلف اٹھایا تھا, اور اس کے بعد ان کا کام ہی یہ تھا کہ انہوں نے جو ان کے حواری ہیں
ماسوائے اپوزیشن کے خلاف گھٹیا ترین گفتگو کرنے اور گالی گلوچ کرنے کے، اس وقت بھی میاں شہباز شریف نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو اس ملک کے مسائل ہیں وہ کوئی ایک جماعت جو ہے وہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آئیں چارٹر آف جو ہے وہ اکانومی کریں، جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا گیا تھا۔ تو اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو NRO چاہتے ہیں۔ تو اب جب 3 سال میں بیڑا غرق کر دیا ہے اس نے اس ملک کا، یعنی یہ ایک ایسا ناخلف جو ہے یہ ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے کہ اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، ملک کو جو ہے وہ اخلاقی طور پہ تباہ کر دیا ہے، سیاسی رواداری جو ہے وہ تباہ کر دی ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر میاں شہباز شریف صاحب کا یہ ویژن یا سوچ ہے یا ان کا یہ اندازہ ہے بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے کہ جب تک تمام جماعتیں مل کے جو ہے وہ ان مسائل کو حل نہیں کریں گی تو اس وقت تک شاید یہ مسائل جو ہیں یہ حل ہونے والے نہیں ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ حکومت جو ہے یہ کچھ عرصہ اور اسی طرح سے اس ملک کی تباہی کا جو ہے یہ حال جاری رکھتی ہے تو شاید یہ پھر جو ہے یہ حل جو ہے یہ ویسے ہی پھر جو ہے وہ کسی کے بس میں نہ رہے۔ اب رانا صاحب یہاں پہ دیکھیں 2 چیزیں آ گئیں۔ پیپلز پارٹی ہے سر، وہ یہ کہتی ہے کہ اب ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے، 2022 میں ہوں گے الیکشن۔ آپ چاہتے ہیں قومی حکومت بنے، سر یہاں پر بھی اختلاف آئے گا، وہ عوامی مینڈیٹ لانا چاہ رہے ہیں، آپ قومی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں، گو کہ وہ PDM کا حصہ نہیں ہے، لیکن فرکشن تو آ گئی سر۔ نہیں، یہ فرکشن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے اس وقت، ہم اس کو ڈیجورو گورنمنٹ نہیں سمجھتے، یہ ایک ناجائز حکومت ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ مینوپولیشن اور مینجمنٹ کے ذریعے سے بنوائی گئی ہے، یہ لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ برس اقتدار نہیں آئی۔ تو اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے اور نئے الیکشن ہونے چاہیے جو فری ہوں اور فیئر ہوں، اور ان فری اور فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ آتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے اگر سارے لوگ جو ہے وہ مل کے اگر گورنمنٹ بنائیں یا مل کے جو ہے وہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی فارمولا، وہ قومی حکومت بھی ہو سکتی ہے اور تحریک انصاف کو بھی دعوت ہے سر، تمام پارٹیز پہ مبنی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، تحریک انصاف جو ہے یہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے، جنہوں نے سیاست کی توہین کی ہے۔ یعنی یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ انہوں نے سیاسی رواداری کو، یعنی کبھی کوئی سنا ہے آپ نے کسی ملک میں کہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملنا تو دور کی بات ہے، ٹیلی فون تک نہ کرے، نفرت کرے، اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ ہر وقت جھوٹے مقدمے بنانے اور ان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ کوئی کام نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کس قسم کا جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ مل کے چلنے کی کوئی صورت ہوتی تو اپوزیشن تو ان کے ساتھ بھی مل کے چلنے کو تیار تھی۔ آپ کو بلاول بھٹو کی بات بھی میں یاد دلاتا چلوں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سبھی لوگ چاہتے تھے، سبھی کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ملک کو اس طرح سے تباہی کی طرف لے جائیں گے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ سارے مل کے، کیونکہ ملک ہے تو سب ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ سیاست، یہ حکومتیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ پاکستان سے ہے نا، اور دوسرے کیمپ سے۔ اچھا، آپ کی طرف سے یہ اشارہ ملا کہ جناب جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ استعفوں کے علاوہ دیگر آپشنز پر بھی غور کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ جناب ہم باقی آپشنز پہ غور کر سکتے ہیں جن میں استعفے بھی شامل ہوں گے۔ تو سر اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پھر مجھے اختلاف کی سمجھ نہیں آتی آپ کی پیپلز پارٹی کے مابین، آپ استعفوں کے علاوہ باقی آپشنز پر غور کر سکتے ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ باقی آپشنز پر غور کر لیں۔ دیکھیں، اس میں اختلاف جو ہے وہ ٹائمنگ کا تھا ہمارا یا باقی جو 8 جماعتیں ہیں، 9 جماعتیں ہیں PDM کی جو اس وقت اکٹھی ہیں PDM میں، ان کا یہ موقف تھا کہ مارچ میں لانگ مارچ کے
نتیجے پہ جو ہے وہ تمام اپوزیشن پارلیمنٹ سے باہر آ جائے. ہم نے صوبائی اسمبلیوں سے استعفوں کی بات نہیں کی تھی, یہ میں آپ وضاحت کر دوں. ہم نے سینٹ سے بھی استعفوں کی بات نہیں کی تھی, لیکن یہ کہا تھا کہ قومی اسمبلی سے پوری اپوزیشن, آدھی نہیں, تقسیم ہو کے نہیں, پوری اپوزیشن وہ باہر آ جائے. ہمارا آج بھی یہ یقین ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ ہوتا, اس کٹ پتلی حکومت کا گراؤ ہوتا اور اس کے بعد پوری اپوزیشن جو ہے وہ باہر آ جاتی پارلیمنٹ سے, تو آج یا الیکشن ہو چکے ہوتے یا پھر ہو رہے ہوتے. لیکن بہرحال وہ نہیں ہو سکا. اب اس میں الزام دوش دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کہیں جی پیپلز پارٹی نے ایسے نہیں کیا, وہ کہیں جی انہوں نے ایسے نہیں کیا, لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکا. اس لیے حکومت کو جو ہے وہ یہ 2021 میں جو ان کا کلا کما جو ہے وہ کرنے کا پروگرام پی ڈی ایم نے بنایا تھا وہ نہ چل سکا. اب آ گیا 2022. اب دیکھیں 2022 جو ہے یہ الیکشن ایئر ہے. یہ اگر 23 میں بھی الیکشن ہونے, پھر بھی 2022 الیکشن ایئر ہے, اور اگر 22 میں ہونے تو پھر تو ہے ہی ہے. تو اس لیے اب جو ہے وہ سارا فوکس جو ہے وہ اس طرف ہے کہ نمبر 1 فری فیئر الیکشن کو انشور کیا جائے. نمبر 2 یہ ڈی فیکٹو حکومت ہے, اس کو اگر کسی طرح سے بھی مجبور کیا جا سکے کہ جتنی جلد الیکشن ہو سکے تو اتنا ہی فائدہ ہے ملک کا, اتنی تباہی سے جو ہے وہ ہم بچ جائیں گے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پیش نظر ہیں. اس کے اوپر جو بھی طریقہ کار جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جائے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اچھا رانا صاحب, پیپلز پارٹی بڑی مطمئن ہے سر, وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, وہ تو بلکہ اپنی حکومت بنا رہے ہیں 2022 میں. تو سر وہ ان کے اطمینان کی وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں سب کو اطمینان ہوگا. اگر اس اطمینان اور کانفیڈنس کے ساتھ کوئی الیکشن میں نہیں جائے گا تو وہ پھر الیکشن میں کیا کرے گا؟ وہ الیکشن تو نہیں لڑ سکے گا. جس جماعت نے بھی جانا ہے, چاہے وہ اقتدار تک پہنچے یا نہ پہنچے, اسے اسی اعتماد, اسی ادارے اور اسی امید کے ساتھ جانا ہوگا. کسی کا کوئی وعدہ, باقی فیصلہ عوام نے کرنا ہے. رانا صاحب کوئی وعدہ نظر نہیں آ رہا آپ کو اس کے پیچھے؟ جیسا کہ وہ نبیل کبول صاحب نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں ہم سے 11 سیٹوں کا وعدہ کیا گیا پیپلز پارٹی سے, تو کسی وعدے کی بنیاد پر دعویٰ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں علی صاحب, یہ وعدے جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے. ہمارا بنیادی جو ہے وہ مقصد اور ہمارا بنیادی نصب العین ہماری سیاست یہی ہے جو, اور میاں نواز شریف اس کے اوپر پوری طرح سے ڈٹرمن ہے. ہمارے وہ جو جسے کہتے ہیں جی مزاحمت, کوئی مزاحمت کو ہم کوئی بندوق نہیں اٹھا رہے, یا ہم کو خود کو جیکٹ پہن کے کسی کے اوپر حملہ آور ہونے نہیں جا رہے. ہمارا یہی سیاسی نعرہ ہے, اور اس کے اوپر ہماری قیادت, ہمارا لیڈر اور ہماری جماعت جو ہے یہ پوری طرح سے فوکس ہے کہ یہ وعدے وعدے جو ہے یہ ختم ہونے چاہیے, اور اس قسم کی مداخلت جو ہے وہ کسی طرف سے بھی ہو. یہ مداخلت جو ہے اگر اب بھی جاری رہتی ہے, جو الیکشن آئے گا آگے 22 میں آئے 23 میں آئے, اگر اس میں بھی یہ ہوا تو پھر شاید اس کا بہت irreparable لاس ہوگا, اور شاید پھر ایک جمہوری پاکستان جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے اور پھر اس کی کوئی شکل اور ہو. اچھا رانا صاحب, آخری سوال آپ سے سر, یہ اس کو کٹ پتلی اور سلیکٹڈ گورنمنٹ آپ کہتے ہیں, سر احتجاج سلیکٹڈ کے خلاف ہی رہے گا یا جنہوں نے کٹ پتلی بنایا سلیکٹ کیا ان کے خلاف بھی احتجاج کریں گے آپ کے نزدیک جو سلیکٹڈ ہیں؟ مطلب یہ آپ کا موقف ہے نا سر کہ یہ سلیکٹڈ ہے, کٹ پتلی ہے, جو کٹ پتلی نہ چاہتا ہے. دیکھیں کٹ پتلی سے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ تم ریزائن کرو اور فری فیئر الیکشن میں آؤ. اس میں جو بھی کامیاب ہوگا, آپ ہوں, ہم ہوں, کوئی اور ہو, تو ہم اس کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے. جنہوں نے دھاندلی کی, جنہوں نے یہ سلیکشن کی, ان کے ساتھ اب ہمارا مطالبہ کوئی پچھلا نہیں ہے. ان کے ساتھ مطالبہ جو ہے وہ فیوچر کا ہے کہ یہ کھیل بند ہونا چاہیے, اور اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن جو ہے یہ انشور ہونا چاہیے. آپ جسے کٹ پتلی کہہ رہے ہیں سر, کٹ پتلی تو نہ اپنی مرضی سے آتی ہے نہ اپنی مرضی سے جاتی ہے. وہ تو پھر وہ تو نچانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کب اٹھا لے, اس کی تاریں جو ہے وہ اٹھا لے, اور وہ کٹ پتلی جو ہے اس کا تماشا ختم ہو جائے. تو خود سے کیسے کریں گے؟ نہیں, یہ کٹ پتلی بھی جو ہے یہ بھی ناچنے کو تیار تھی, اور یہ بھی
14 سے جو ہے وہ کنٹینر پہ چڑھ کے جو ہے وہ ناچ رہی تھی، اور یہ اس نے بڑی جو ہے وہ مشکل سے جو ہے وہ راضی کیا نچانے والوں کو کہ وہ اسے نچائیں۔ اس وقت بھی یہ کنٹینر سے چھلانگیں لگا کے بھاگ کے جاتی تھی اس طرف، تو اس میں یہ کوئی اتنی بے قصور اور اتنی معصوم نہیں ہے۔ بات یہ ہے جاتے جاتے رانا صاحب کہ کون ہے جو کٹ پتلی نہیں رہا؟ کون ہے جس نے کسی کے کاندھے پہ سوار ہو کے، یا جیسے کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جو کون ہے جو جی ایچ یو کے گیٹ نمبر 111 یا 11 اگر میں غلط اس کو بول رہا ہوں تو اس کی پیداوار نہیں ہے؟ تو یہ تو معاملہ سر سب کے ساتھ ہے۔ گیٹ نمبر 4، جی پروڈیوسر صاحب نے بھی بتایا گیٹ نمبر 4، تو یہ معاملہ تو سر آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی رہا۔ نواز شریف صاحب کا سیاست میں آنا مطلب ایک ایسا خاندان جس کا دور دور تک سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا سیاست میں آنا، اور پھر ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی بڑی بنیادی سیاست سے شروع کیا ہوا، لوگ پہلے ضلع کونسل لڑتے ہیں اس کے بعد پھر اوپر آتے ہیں ایسا ایم پی اے ایم این اے، نہیں آتے ساتھ ہی آپ ایک بڑے صوبے کے، ایک ڈیسائسو صوبے کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی سر اپنے آپ میں ایک بہت بڑے سوال کو جنم دیتا ہے کہ پھر اچھا خالی کٹ پتلی عمران خان کو تو نہیں کہہ سکتے آپ، اگر کہہ رہے ہیں تو کٹ پتلیاں تو پھر ایک زمانے میں آپ میں بھی رہے۔ پیپلز پارٹی اگر یہ دعویٰ کرتی ہے تو پیپلز پارٹی میں بھی اگر بھٹو صاحب کا پیپلز پارٹی بنانے سے پہلے کا دور اگر دیکھیں، وزارت خارجہ کا دور دیکھیں یا اس سے پہلے کا بھی، تو وہاں پر بھی ہمیں یوں ہی لگا ایسا نظر آتا ہے کہ کسی کا کاندھا استعمال کیا گیا، ایک عامر کا کاندھا استعمال کیا گیا، اور ایسا نہیں کہ بس ایک ہلکی پھلکی سپورٹ تھی، ٹھیک ٹھاک استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جنرل یحییٰ خان اور اس کے بعد جو چیزیں آئیں وہ آپ کی وہ ہسٹری ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو یہ معاملات سر صرف عمران خان پر صادق نہیں ہوتے ہیں، اس گنگا میں اس سب نے ہاتھ دھوئے ہیں، سب نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور جب جس کی باری نہیں ہوتی، جس کو باری نہیں ملتی ہے، وہ پھر اس کو برا بھلا کہتا ہے، جو اقتدار کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے وہ اس کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو باتیں آپ آج کر رہے ہیں رانا صاحب، یہی باتیں میرے پاس نہیں، اس وقت سوشل میڈیا پہ ڈھیروں کلپس ہیں۔ عمران خان صاحب یہی باتیں کیا کرتے تھے کہ جب آپ کو اقتدار میں آنا ہوتا ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، جب اقتدار میں آپ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے جب آپ کی بننا ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا اقتدار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی مثالیں دیا کرتے تھے، نواز شریف صاحب کے دوسرے دور کی مثالیں دیا کرتے تھے جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا۔ تو یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب اپوزیشن میں رہ کے کہا کرتے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب ان چیزوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ انجان بنتے ہیں جن کی جو باتیں آج آپ کر رہے ہیں، لیکن کسی نے آ کے ریفارم نہیں کیا، کسی نے آ کے تبدیلی نہیں لے کے آیا، کسی نے اس نظام کو تبدیل کرنے کی آج تک کوشش نہیں کی ہے۔ ہمارے ساتھ تھے رانا ثناء اللہ صاحب، ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے کہ وہ جو اتنے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ سندھ کو چھوڑے ہمارے ساتھ تو پنجاب میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی پیپلز پارٹی، کے پی کے میں بلکہ مرکز میں پیپلز پارٹی حکومت بنا لے گی۔ ہمارے ساتھ ہوں گے قمر زمان کارا صاحب، ان سے ان سوالوں کے جواب لیں گے۔ آخر پیپلز پارٹی کے سیاسی اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے الگ ہونے کے بعد زیادہ متحرک ہو چکی ہے، اپنا راستہ خود بنا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کمر کس کر سیاسی اکھاڑے میں اتر چکے ہیں، کبھی جلسے کر رہے ہیں، کبھی جلوس نکال رہے ہیں، کبھی ورکرز کنونشن بلا رہے ہیں، کبھی کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی چیئرمین کے بیانات اور اعلانات بھی یہی تاثر دے رہے ہیں کہ وہ دیگر جماعتوں کو سیاسی کھیل کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، وہ موجودہ حکومت کے جانے کی خبریں دیتے ہیں، عام انتخابات جیتنے کا اعلان کرتے ہیں، مستقبل میں پیپلز پارٹی حکومت آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری جماعتوں کے الیکٹیبل بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بنتے ہیں۔ تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی سیاسی طور پر اتنی پر اعتماد کیسے اور کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بلاول بھٹو صرف پیپلز پارٹی کو موجودہ حکومت کا متبادل سمجھتے ہیں اور دیگر سیاسی جماعتوں کو کسی خاطر میں لانے کو تیار نہیں؟ بلاول بھٹو نے سکھر میں کارکنوں سے خطاب کیا اور کہا کہ تحریک انصاف حکومت کا مقابلہ صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام پر بھی چوٹ کی، کہا موجودہ حکومت کا مقابلہ پٹواریوں یا مولانا سے نہیں، صرف جیالوں سے ہے۔ اصل میں مقابلہ جیالوں سے ہے، نہ پٹواریوں سے ہے، نہ مولانا سے ہے، وہ آپ سے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سیریس ہے غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنے میں اور اس ناکام ترین نالائق ترین سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنے میں۔ گزشتہ روز بھی بلاول بھٹو نے خیرپور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور ماضی کے سیاسی حلیفوں سے گلہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا
دوستوں پر بھروسہ کیا کرنا، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا. اب وہ اپنی جماعت کی سیاست کریں گے اور موجودہ حکومت کو بھگا. جی علی تیار ہو جائیں. جو حکومت ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، جو حکومت نالائق ہے، ناجائز ہے، آپ نے سب میرے ساتھ دے کے ان کو بگانا ہے. اس سے قبل بھی اپنے جلسوں اور تقریروں میں بلاول بھٹو یہی تاثر دیتے نظر آئے کہ موجودہ حکومت کے مقابلے پر اگر کوئی مؤثر سیاسی قوت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی. ہم نے سب مل کے ان کو بگانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت لے کر آنا ہے. کسی بھی وقت جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. انشاءاللہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم منتخب کریں گے. بلاول بھٹو زرداری یہ بھی اندیا دے چکے ہیں کہ عام انتخابات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، اور آئندہ الیکشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی حکمت عملی بھی بنانا شروع کر دی. شہری سندھ کے علاقوں میں اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے منصوبے بنائے گئے. کراچی میں پیپلز پارٹی کی گرتی ساکھ سنبھالنے کے لیے مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر بنایا. کراچی کے 4 اضلاع، حیدرآباد اور سکھر کے لیے معاون خصوصی بھی مقرر. سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے، اللیجیٹمیٹ حکومت ہے ہی، لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بلوچستان کا رخ کیا. بلوچستان سے وہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں جو ماضی میں نون لیگ کا حصہ رہ چکے تھے. نون لیگ کے رہنما ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ سمیت کئی بلوچ رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور بلاول بھٹو نے ایک بار پھر نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں حکومت بنانے کا ظاہر کیا. انشاءاللہ تعالی آنے والے عام انتخابات میں ہم پورے ملک میں، مگر خاص طور پہ یہاں بلوچستان میں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے. ہم جیالہ وزیر اعلیٰ منتخب کر کے دکھائیں گے. اور پھر جب کشمیر کا الیکشن ہوا، اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول نے ایک انکشاف نما اعتراف کیا تھا. نبیل گبول کے مطابق الیکشن سے قبل ان سے جتنی سیٹوں کا وعدہ کیا گیا وہ پورا نہیں ہوا. ناظرین، حالیہ ضمنی انتخابات کے نتائج دیکھے جائیں تو بھی پیپلز پارٹی نے کامیابیاں سمیٹی ہیں. NA 249 کراچی ہو، PS 88 ملیر ہو، PS 43 سانگڑ ہو یا پھر PS 70 بدین، ان تمام ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی ہی فتح یاب ہوئی. اور یہ اور بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی فتوحات سندھ میں ہی رہی ہیں، سندھ تک محدود رہی ہیں. 2018 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے 69,24,356 ووٹ حاصل کیے اور تیسرے نمبر پر آئی. سندھ میں پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے، پنجاب میں چوتھے نمبر پر آئی، خیبر پختونخوا میں 6 نمبر پر، بلوچستان میں 9 نمبر پر آئی، اور یہاں سے پیپلز پارٹی کوئی بھی سیٹ نہ لے سکی. پھر کیا وجہ ہے ناظرین کہ اب کی بار بلاول بھٹو پورے اعتماد نظر آتے ہیں اور حکومت بنانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان کائرہ صاحب. قمر صاحب، شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سوال سے میرا آپ سے یہی ہے کہ اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ اس اعتماد کے پیچھے آخر کیا کوئی وعدہ ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے جو آپ نے بنائی ہے؟ یہ اسٹریٹجی آپ 2018 میں کیوں نہیں بنا سکے؟ میں بتا چکا ہوں ناظرین کو کہ پنجاب پہ آپ کس نمبر پہ تھے، آپ KPK میں کس نمبر پہ تھے. اب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اب آپ پہلے نمبر پر ہوں گے؟ ضمنی انتخابات کی حد تک تو یہ بات یاد رکھی ہے کہ وہاں فارمولا طے تھا کہ جس جماعت کی سیٹ خالی ہوگی وہی جماعت کنٹیسٹ کرے گی، یا اگر حکومتی جماعت کی کوئی سیٹ خالی ہوگی تو جو نمبر 2 آیا ہوگا وہ کنٹیسٹ کرے گا. لہٰذا وہ تو فارمولا اور تھا. ہاں، ہمارا 2018 کے الیکشن میں ہمیں بالکل مارجنلائز کر دیا گیا. ہمارے بہت سارے لوگ توڑ کے حکومت میں شامل کر دیے گئے. پہلے پیٹریاٹ پچھلے دور میں ہمارے توڑے گئے تھے، اب یہ لوگ بھی ہمارے توڑے گئے میجورٹی میں، تو اس سے نقصان ہوا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب سارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ جی کشمیر کے اندر تو صرف 2 جماعتوں کے درمیان کنٹیسٹ نظر آ رہا ہے، آپ ہمیں کہیں کنسیڈر ہی نہیں کر رہے تھے نا. آپ تو مسلم لیگ اور PTI کا الیکشن کرا رہے تھے، اور اس میں پیپلز پارٹی 11 سیٹوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی. پیپلز پارٹی کی 4 سیٹیں کوئی 400 ووٹوں کے درمیان سے لوز ہو گئی، ورنہ ہم سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت ہوتے. اور اگر PDM قائم رہتی تو PTI وہاں سے صرف 4 سیٹیں لے پاتی. لیکن گزارش یہ ہے
اس طرح بعد میں بلوچستان میں بھی ہمارے ساتھ لوگوں نے جوائن کیا ہے. ابھی تو الیکشن کا ماحول, اگر الیکشن کی طرف جانے کی تیاری کرنی ہے تو وہ تیاریاں تو شروع ہو گئی ہیں. اب ہم نے پنجاب میں بھی نئی ٹیم لانچ کی ہے, ادھر بھی نئی ٹیم لانچ کی ہے, بلوچستان میں بھی, خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہمارے نئے صدر لائے گئے ہیں, نئی ٹیم لائی گئی ہے. تو کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کر کے پورے انرجی کے ساتھ بلاول صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم آئیں گے اور ہم اپنے آپ کو ثابت کریں گے. ہم نے اس سے پہلے بھی بڑے مشکل حالات کا مقابلہ کر کے ان حالات سے نکلے ہوئے ہیں. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے. آپ یہ 2022 میں الیکشن ہوں گے تو چند مہینوں میں آپ پارٹی کو کیا ری آرگنائز کریں گے؟ آپ کے پاس تو سر دیکھیں کینڈیڈیٹ بھی تو نہیں ہے نا. 2018 میں بھی آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھا, پنجاب میں آپ کو کینڈیڈیٹ مل نہیں رہا تھا, ابھی بھی کینڈیڈیٹس کا فقدان ہے. تو سر آپ یہ ری آرگنائز کرنا اور پھر کینڈیڈیٹس ڈھونڈنا, یہ سب چند مہینوں میں کر کے آپ حکومت کیسے قائم کریں گے؟ سوال میرا یہ تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 2008 کے انتخاب میں بھی ہمیں اسی طرح بڑا تنگ حالات کر دیے گئے تھے ہمارے لیے, اور محترمہ کی شہادت کے بعد الیکشن ڈیلے کر کے بڑی کھیلی گئی. لیکن ہمارے پاس 30-32 سیٹیں تھی پنجاب سے, اور گورنمنٹ ہم نے وفاق میں بنا لی تھی. لہٰذا پیپلز پارٹی بڑا فوکسڈ اپنا پلے کرے گی. ڈونٹ وری, ہم جو دعوے کر رہے ہیں آج تو بھی پرزمپشن ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات مشکل ہے, میں مان رہا ہوں مشکل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہم نے بلوچستان میں لوگوں نے جوائن کیا, ہم نے کشمیر میں صورتحال 2 سے 11, 13, 14 پہ لے کے گئے ہیں. انشاءاللہ ہم پنجاب میں بھی آپ کو دکھائیں گے, تو ابھی آنے والے دنوں میں یہ دکھا سکیں گے. آج تو آپ کے پروگرام میں تو مسابقت نہیں. صاحب دیکھیں اگین سوال میرا گھوم پھر کے وہیں آ جاتا ہے, کوئی تو ایک وجہ ہوگی نا, کوئی سبسٹینشیل ریزن ہوگی کہ جناب آپ کو نظر آ رہا ہے جی پنجاب میں اتنے کینڈیڈیٹس آ چکے ہیں جو کہ الیکٹیبل ہیں, ان کے ذریعے ہم اتنی سیٹیں جیت جائیں گے, کے پی کے میں اتنی سیٹیں جیت جائیں گے. وہ کوئی وجہ بھی تو ہو نا سر, وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی سمپل ہے, وجہ محنت ہے. لوگوں نے مسلم لیگ کے 5 سال دیکھ لیے, لوگوں نے عمران خان صاحب کے 3 سال دیکھ لیے, اور 4-6 مہینے 8 مہینے دیکھ لیں گے. ان کے بھی سارے چیزیں ایکسپوز ہو گئی, ان کی بھی ایکسپوز ہو گئی. اور آج لوگوں کو یاد آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں مشکل ترین حالات, دہشت گردی, عالمی کساد بازاری, پاکستان کے اندر بڑے برے حالات, تیل کی قیمتیں آسمان پہ, اس کے باوجود نہ اشیاء صرف مہنگی ہوئی, نہ بجلی مہنگی ہوئی, نہ تیل مہنگا ہوا, نہ گیس مہنگی ہوئی, تنخواہیں بڑھی, زمینداروں کو پیسے ملے, پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی, پاکستان کی صنعت چلی. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. یہ جو وسیلہ صحت اور وسیلہ روزگار تھے, یہ جو آج صحت کارڈ کی باتیں کرتے ہیں, یہ ہم نے شروع کیے. تو یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا. اب لوگ پاس پرفارمنس کو کمپیئر کریں گے, تو یہ بالکل لاجیکل باتیں ہم کر رہے ہیں. ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کو لوگوں کو جھوٹے خواب دکھائیں گے, ہم بلیک بورڈ پہ لکھ کے دکھائیں گے کہ عمران خان کی طرح کہ جی یہ بجلی جو ہے 10 روپے کا یونٹ ہے, اس میں 6 روپے ٹیکس ہے, میں 6 روپے ختم کر دوں گا, یہ 4 روپے ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگ انالیسس کریں گے, اور ٹرو انالیسس کر کے لوگوں کو سامنے ساری جماعتوں کا تجزیہ ہو سکے گا کہ 5 سال مسلم لیگ رہی, 5 سال پیپلز پارٹی رہی, 3 سال پی ٹی آئی ہو گئی ہے, اور 6-8 مہینے بعد اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو لوگوں کو پاس انالیسس کرنے کا بڑا واضح میدان ہوگا. اچھا اگین یہ کیا کسی وعدے کی بنیاد پہ تو نہیں کہہ رہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ وعدے بھی کیے ہوتے ہیں, ماضی میں بھی کیے گئے. ابھی بھی نبیل کپور صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جناب ہم سے 11 سیٹوں کا وعدہ کیا گیا آزاد کشمیر میں. تو یہ جو کانفیڈنس آپ کا ہے کہ فلاں جگہ سے اتنی حکومت, فلاں جگہ پہ حکومت, کسی نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا آپ سے؟ ان کو پارٹی کا شوکاز ہوا تھا. یہ کسی ذاتی فرد کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لوز جملہ ہو سکتا ہے, کہ اس کی ایسے عذرائے تفنن بات ہو سکتی ہے, یہ کوئی سنجیدہ بات ہو سکتی ہے. آج تک کا ریکارڈ ہے پیپلز پارٹی کا, بہت ساری جماعتیں بیکاز آف یہ فورسز آتے رہتے ہیں, پیپلز پارٹی ان اسپائٹ آف دیم آتی رہتی ہے. ہم بیکاز آف کسی فورس نہیں, ہم صرف اللہ کے فضل سے اور عوام کی وجہ سے آتے ہیں. سر یہ بتائیں کارا صاحب, یہ جو آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں, 2022 میں الیکشن بھی کروانے جا رہے ہیں, یہ پی ڈی ایم اس کا کوئی اس میں کردار رہے گا, یا آپ کو پی ڈی ایم کے ساتھ دوبارہ سے رابطے میں آئیں گے, یا پھر یہ پی ڈی ایم سے راہیں جدا کر کے اپنی سولو فلائٹ لیں گے آپ؟ پی ڈی ایم تو جی اب ختم ہو گئی. اب تو مولانا کو بھی چاہیے کہ پی ڈی ایم کا جو بنیادی چارٹر تھا وہی ختم ہو گیا, کیونکہ اب تو شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں 23 میں, آج انہوں نے فرمایا کہ 23 میں جو انتخاب ہو گئے وہ فیئر ہونے چاہیے اور آزادانہ ہونے چاہیے. ان کی باقی جماعت کے لوگ بھی آلریڈی کہہ چکے ہیں بڑے واضح طور پہ کہ وہ الیکشنز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس حکومت کو گرایا جائے, وہ پنجاب حکومت کے خلاف عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے. وہ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں
ہم سے جان چھڑانے کی باتیں کرتے ہیں. اور اب تو ان کے دوستوں نے کہنا شروع کر دیا اوپر کہ جی ہم باقی جو جماعتیں بچی ہیں یہ مل کے ہم اگلا الیکٹورل الائنس کر لیں گے کیونکہ اب پیپلز پارٹی کو ہم نے الگ کر دیا ہے. تو ان کے تو ارادے بڑے صاف بظاہر ہو گئے. اب مولانا بتائیں کہ اگر مسلم لیگ کی بقول اس حکومت کو گرانا بھی نہیں ہے اور اس کا چارٹر بھی یہ ہے کہ اگلے 2023 کے انتخابات اور اس میں سے 2 جماعتیں الگ ہو گئی ہیں اور باقی 8 جماعتوں نے وہ جو لکھا ہوا معاہدہ تھا 10 جماعتی جو پی ڈی ایم کی شکل میں سامنے آیا تھا اس سے انحراف تو وہ کر چکے ہیں کہ اس کی سیکنڈ لاسٹ جو کلاز ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں. لہذا اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے؟ کائرہ صاحب حکومت کو بچانے کا, حکومت کو کندھا دینے کا الزام تو وہ آپ پہ لگاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ نے پی ڈی ایم میں پھوٹ ڈالی اور آج حکومت اپنی جگہ پہ قائم ہے. نہ آپ اپنی ضد پہ قائم رہتے نہ حکومت کو آج اتنا موقع ملتا. دیکھیں کیا فرمایا آپ نے کہ ہم نے گورنمنٹ کو بچایا ہے. یعنی سینٹ میں گورنمنٹ کی سبکی کی ہم نے, جب یہ کہہ رہے تھے کہ سینٹ کا بائیکاٹ کریں, بائی الیکشن میں گورنمنٹ کی سبکی کی ہم نے, جب یہ کہہ رہے تھے کہ بائی الیکشن کا بائیکاٹ کریں, ہم کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ گراتے ہیں اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو آسانی سے گر سکتی تھی, اور سبکی کی ہم نے. کمال ہے, پیپلز پارٹی نے یہ کیا. لائف لائن دے وہ, عدم اعتماد وہ نہ کرے اور یہ جواز کہ جی ووٹ پورے نہیں ہیں. وہ بھائی اگر ووٹ پورے نہیں ہیں تو ہو جائیں گے, نہ بھی ہوئے تو ہمارا کیا جاتا. فرض کریں ہمارے کہنے کے مطابق اگر یہ کرتے ہمارے دوست تو کیا ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ عدم اعتماد نہ ہوتا تو پھر ہمارا کیا نقصان ہوتا. ہم تو آلریڈی لاس میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے کائرہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ایک وقفہ لیں گے ناظرین, لیکن وقفے کے بعد بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو افغانستان نے ہوئی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ آرمی چیف نے پارلیمنٹیرینز کو پاکستان میں انہوں نے بریف کیا. سوال اٹھے گا جو کہ میں آپ بتاؤں گا آگے چل کے کہ وزیر اعظم صاحب کہاں تھے, ایک بات. دوسری بات یہ ناظرین کہ افغانستان میں ایک اہم کام ہو رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکہ کی کوئی فی الحال کوئی خاص دشمنی چل نہیں رہی ہے. امریکہ دوبارہ سے حملے کر رہا ہے, ڈرون حملے کر رہا ہے افغانستان میں, مگر داعش کے ٹھکانوں پہ. یہی چیز وہ طالبان کے ساتھ بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا. اس پر داعش کا ایک موقف سامنے آیا, بڑا عجیب و غریب موقف ہے, میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہو, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے گورنمنٹ بنائی جائے. کیا یہ پاکستان کا مطالبہ اپنے آپ میں جائز بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ مطالبہ ٹھیک بھی ہے, ہمیں اگر ٹھیک بھی لگتا ہے ہماری ڈپلومیسی میں, تو کیا اس طرح کا مطالبہ کرنا طالبان کو قبول ہوگا؟ کیونکہ طالبان فی الحال کسی بھی قسم کی دراندازی, خواہ وہ فوج کی صورت میں ہو, خواہ وہ ڈپلومیسی کی صورت میں ہو, خواہ وہ کسی اور ملک کے ایسے مشورے کی صورت میں ہو, وہ اس کو برداشت کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے. اس کی ہم نے ایک مثال دیکھ لی تھی انڈیا کے ساتھ. انڈیا نے یوں ہی مشورے دینے کی کوشش کی اور منہ کی کھانی پڑی. البتہ پاکستان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں ہوگا, اس کا مجھے یقین ہے, کیونکہ پاکستان کے تعلقات افغانستان اور پھر طالبان رجیم کے ساتھ بڑے مختلف قسم کے رہے. اگر آپ مشرف دور کو نکال دیں, جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مشرف دور کو اگر آپ نکال دیں تو اس کے علاوہ طالبان سے پہلے مجاہدین طالبان اور طالبان کے بعد کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے تعلقات, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اس طرح کے نہیں تھے کہ کوئی دشمنی والا ماحول ہوتا. تحریک طالبان پاکستان ایک بالکل مختلف چیز ہے, تو یہاں پہ کسی طرح سے جو ہے وہ دشمنی والا ماحول بنتا. تو کیا یہ چیزیں جو پاکستان خیر سگالی کے جذبے سے آفر کر رہا ہے, کیا طالبان حکومت کو قبول ہوں گی؟ ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ انجو شیب صاحب ہوں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین, امریکہ سمیت تمام بین الاقوامی فورسز کے پاس افغانستان چھوڑنے کے لیے صرف کل کا دن رہ گیا ہے اور اس وقت انخلاء کا عمل اپنے آخری مراحل میں ہے. اس دوران کابل ایئرپورٹ پر داغے گئے 4 راکٹس بھی میزائل ڈیفنس سسٹم نے ناکارہ بنائے ہیں. افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز امریکہ نے داعش پر ڈرون حملے کا جو دعویٰ کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا, اور آج آنے والی تفصیلات کے مطابق امریکی ڈرون حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق ہوئے جو افغانستان سے روانگی کے لیے اپنا سامان باندھ چکے تھے اور کابل ایئرپورٹ سے امریکہ روانگی کے لیے حتمی پیغام کے منتظر
منتظر تھے. طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں ڈرون حملوں کی طرح کے آپریشن کرنے کی اجازت نہیں. ہماری آزادی کا احترام کیا جائے. افغانستان سے امریکہ کے آخری فوجی کے نکل جانے تک نئی حکومت کا اعلان نہیں کیا جائے گا. طالبان ترجمان کے مطابق امریکی انخلا کے بعد داعش کے حملے بند ہو جائیں گے. انخلا کے بعد طالبان حکومت کی تشکیل دیکھ کر داعش سے متاثرہ افغانی کارروائیاں ترک کر دی جائیں گی. لیکن اگر پھر بھی کارروائیاں جاری رہیں تو طالبان حکومت ان سے نمٹے گی. فورسز سمیت افغانستان سے نکلنے والے افراد کو پاکستان میں ٹرانزٹ کی سہولت دی جا رہی ہے. ایئرپورٹ ہے ہم نے 1627 لوگوں کو اور طورخم کے ذریعے 2192 لوگوں کو ہم نے آن ارائیول ویزا دیا ہے اور اس میں سے 1200-1400 لوگ افغانی بھی اس طرف گئے. ہم نے ذمہ داری کے تحت ایکسرسائز کی کہ کتنا بڑا انخلا ہو سکتا ہے, لیکن وہ نہیں ہوا تو ہم نے اسلام آباد تک 3000 تک اپنی ایکسرسائز رکھی ہوئی ہے. جو آدمی آئے اگر اس نے یہاں سے ٹرانزٹ ہونا ہے, یہاں سے جانا ہے, تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. 21 دن کا ہم ویزا بھی دے رہے ہیں, بعض لوگوں کو ہم نے 1 مہینے کا بھی دیا ہے. دوسری جانب آج پارلیمنٹ کی کشمیر اور دفاعی کمیٹیوں کو GHQ میں سرحدوں کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے خطے کی پائیدار ترقی کے لیے افغانستان میں امن کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ آج پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں. پاکستان ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان پر پاکستان کے مشورے نظر انداز کیے گئے تو دنیا کو ناقابل تلافی نقصان. پینٹاگون کے مطابق 14 اگست سے اب تک 1,22,000 کے قریب لوگوں کو کابل سے لے جایا جا چکا ہے. اتوار کے روز افغانستان سے 26 فوجی طیاروں اور 2 سویلین طیاریوں کے ذریعے 1200 افراد کو لے جایا گیا, جس میں اتحادیوں کا عملہ بھی شامل تھا. مزید بات کریں گے دفاعی جناب جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. جنرل صاحب شکریہ, میں افغانستان پہ آتا ہوں سر, لیکن افغانستان کی صورتحال پر آج آرمی چیف نے بریفنگ دی ہے پارلیمنٹیرینز کو, ان کی کمیٹیوں کو. سر یہ بتائیے گا وزیر اعظم کا یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ماحول ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا, وہ بھی اعتماد میں لیتے پارلیمنٹیرینز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہوں تو بہتر ہے, نہ بھی ہوں تو وزیر اعظم کو تو ہر لمحہ ان پکچر رکھا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی ڈسیزن میکنگ روزانہ کی بنیاد پہ ان کو دی جاتی ہے تاکہ وہ کر سکیں. شاہ محمود قریشی, ہمارے وہ محب یوسف, دونوں حضرات جو ہیں یہ بھی بریفنگ دیتے رہتے ہیں گورنمنٹ کو, کیونکہ یہ سیاسی صورتحال جو ہے جتنی نیگوسیشن وہ کر رہے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے اور حکومت کو تو وہ بتاتے ہی. مین ایشو یہ نہیں ہے, ایشو اس وقت یہ ہے کہ ہماری اپنی قوم تھوڑی بہت, ہمارا ملک میں لوگ جو ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو ٹرانزٹ فیسلٹی ہم نے لوگوں کو دی ہے افغانستان سے جو انخلا ہو رہا ہے اور کچھ لوگ یہاں پہ رک رہے ہیں, وہ اس کے لیے افواہیں پھیل رہی ہیں, تو پارلیمنٹ سے انتظار ہونا چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ دنیا میں ایک طبقہ ہے جو بھارت کے کہنے پہ یا ان کے انیشیٹ کرنے پہ پاکستان پہ الزام تراشی کر رہا ہے کہ پاکستان ایک دوگلی گیم کھیلتا رہا ہے اور طالبان کبھی یہاں پہ اس طرح فاتح نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ پاکستان نے ان کو مدد کرتا. پاکستان نے کی ہے. یہ وہ شکوک و شبہات ہیں جو کہ دنیا پھیلا رہی ہے, جبکہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھی بعض کو ان چیزوں کے اوپر اندازہ نہیں ہے, وہ بھی بیانات دے رہے ہیں. تو حکومت کی طرف سے آج ہمارے GHQ میں پوری طرح بریفنگ کی گئی افغانستان کے تمام پہلوؤں پہ کہ اس وقت وہاں صورتحال کیا ہے, امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے, پاکستان کے اوپر الزامات کیوں لگ رہے ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. اب یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری چیز کو سمجھ کے تو کوئی قرارداد وغیرہ پاس کرے جس سے ظاہر ہو کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے اور کوئی ہم نے دوگلا پن نہیں کیا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, یا جو لوگ الزام تراشی کر رہے ہیں ان کو کنڈیم کیا جائے. تو دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کو کچھ نہ کچھ فعال کیا ہے GHQ نے کہ وہ اس پہ کچھ کام کریں, اپنی انرجی جو ہے وہ ان معاملات کی طرف تھوڑا. لیکن سر میرا پوائنٹ کچھ اور صاحب کچھ اور تھا اس میں, یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بریفنگ میں دوبارہ کہوں گا آرمی چیف نہیں دینی تھی, لیکن وزیر اعظم صاحب کا پارلیمنٹیرینز کو چاہے وہ جس بھی جماعت سے ہیں اس معاملے میں اعتماد میں لینا. آپ کو یاد ہوگا کشمیر والے معاملے پہ آرٹیکل 370 کو جب ختم کیا گیا اس کے معاملے پر بھی وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ سے دور دور تھے, پارلیمنٹیرین سے دور دور تھے. آپ بطور لیڈر, بطور چیف ایگزیکٹو ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک چیز کہوں گا, اس حکومت کی سب سے بڑی کمزوری یہی رہی ہے کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کرتے.
جو آج وزیر اعظم نہیں گئے اس سے حیرانی نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ ان کا تو اب وسیلہ یہی رہا ہے جو درست نہیں ہے. آپ نے کسی کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ اگر ہاتھ ملانا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے یا ذاتی طور پہ آپ ان سے کوئی فیور چاہتے ہیں تو ملک کے معاملہ چلانے آپ نے یہ ہر چیز میں یہ کہتے رہے کہ یہ آگے سے این آر او مانگتے ہیں، اگر این آر او آپ دے نہیں سکتے تو بات ختم ہو جانی چاہیے کہ ہم تو نہیں دے سکتے، تو ون فار آل دی بیٹر ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جانی چاہیے تھی پارلیمنٹ کا کام چلانے کے لیے جو نہیں ہوئی. اور اب کیا شکایت انسان کرے جبکہ 3 سال سے زیادہ اب تک گزر گیا ہے، 4تھا سال آپ کا شروع ہے اور یہ 2 سال کی اسی طرح گزر جائیں گے. لیکن یہ ایک ناکامی ہے کہ پارلیمنٹ کو فعال رکھنے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ان کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن سے مینٹین کرنی پڑتی ہے تاکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی وغیرہ کام چلا. اچھا جل صاحب اب ہم ذرا افغانستان کے صورتحال پر آتے ہیں. جل صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو افغانی پاکستان آ رہے ہیں ان کو اسلام آباد میں ٹھہرایا جا رہا ہے اور وہ جو ان کے ڈفرنٹ نیشنلٹیز ہو سکتی ہیں، صرف ضروری نہیں کہ وہ افغانی ہی ہوں، وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ڈفرنٹ نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ تصاویر بھی ہم نے دیکھی وہاں پہ ایئرپورٹ پر. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس طرح سے ان کی آمد اور اسکروٹنی کا نظام انتہائی ویک، انتہائی کمزور، یہ سیکیورٹی رسک نہیں ہو سکتا پاکستان کے لیے کہ جس طرح سے ان کو پاکستان میں آنے دیا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون بارڈر کراس کر کے آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے. اور دوسرا یہ سر کہ ہوٹلز خالی کروائے جا رہے ہیں، وہاں پہ سرائے خالی کرائے جا رہے ہیں، کس کیپیسٹی میں ان کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے جبکہ افغان جو طالبان کی حکومت ہے وہ کہہ چکی ہے کہ ان سب کو امان حاصل ہے. نہیں ایسے نہیں ہے، یہ خاصا آرگنائز طریقے سے کام کیا گیا ہے. کل تک 9,000 لوگ آ چکے تھے جن میں سے 8,200 واپس جا چکے تھے اور 800 کے قریب جو ہیں وہ میرے خیال آج چلے گئے ہوں گے اور توقع یہی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں 3-4 ہزار لوگ اور آئیں گے. یہ ایک آدھ نائٹ اسٹے تھا. جو سروس کے لوگ ہیں جو ٹرپس تھے ان کے امریکن یا کوئی اور جو آئے ہیں ان کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا گیا، وہ ایئرپورٹ میں ہی رہے ہیں، وہاں سے ان کو لفٹ کیا گیا ہے. جو افغانی ہیں ان کو لفٹ کر کے یہاں سے تو قطر میں ڈمپ کیا گیا ہے. تو ہم ایک انتظام کے تحت یہ چیزیں ہوئی ہیں اور اس میں تو یہ کہ ایک انسانی المیہ بن رہا تھا پشاور ادھر کابل ایئرپورٹ کے اوپر حملے کے بعد. پھر آپ دیکھیے کہ وہاں سے ایک تاریخ میں مقرر ہے کہ آپ نے 31 تک سب لوگوں کو نکالنا ہے. تو ایک انسانی ہمدردی کے تحت پاکستان نے ٹرانزٹ فیسلٹی لوگوں کو دی ہے. اس میں کچھ آپ کی ہوٹل انڈسٹری کو بھی فائدہ ہو گیا ہوگا، کچھ آپ کی ایئر لائن نے فائدہ اٹھایا لوگوں کو لے جانے آنے میں. یہ ایک تھوڑا فاصلہ ہونے کی وجہ سے یہ طے کیا گیا کہ کابل سے اسلام آباد لانے میں سارا کچھ 4-5 گھنٹے کا ایک ٹرپ بنتا ہے تو بہت ٹرپ کیے جا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہر دفعہ اپنے ملک میں جہاز جائے جو بعض کا سفر 18 گھنٹے کا ہے، بعض کا سفر 12 گھنٹے کا ہے. یہاں سے پھر وہ اپنے 24 گھنٹے کے اندر یا 36 گھنٹے کے اندر اپنے لوگوں کو کھڑا رہتے ہیں. 30 ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں ٹرانزٹ میں آئے ہیں، لہٰذا ان کو وزٹ دے کے ان کا ریکارڈ رکھ کے. میں جو فگرز آپ کو بتا رہا ہوں یہ آفیشیل فگرز ہیں، میں نے اپنے لوکل انٹیلیجنس ایجنسی سے لیے ہیں، یہ درست فگرز ہیں. تو ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے ملک میں اس میں جماعت اسلامی اور دوسرے لوگ شامل ہیں جو پھیلا رہے ہیں دھڑا دھڑ، وہ میرا خیال ہے کہ اس کی سمجھ نہ ہونے کی بنیاد سے ان کو پتہ نہیں ہے، انفارمیشن پوری نہیں ہے تو ایک غلط فہمی جو ہے وہ عوام میں پھیلائی جا رہی ہے. اچھا یعنی فی الحال یہ ایک ٹرانزٹ سپاٹ ہے ان کے لیے جہاں پہ وہ پاکستان میں اس وجہ سے وہ آئے ہیں. اچھا سر اگلی بات جنرل صاحب یہ ہے کہ یہ اب ہمارا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ کہہ لیں یا مشورہ کہہ لیں طالبان کو کہ جی آپ حکومت میں دیگر قوموں کو، دیگر جو آپ کے فیکشنز ہیں وہاں پہ وار لارڈز کے، ان کو بھی شامل کریں، نارتھرن الائنس کو بھی شاید شامل کریں. یہ مشورہ ہم ان کو دے رہے ہیں اور پھر شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ان کی حکومت کو قبول بھی کریں گے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسا گروہ جس نے 20 سال جنگ لڑی ہے اور وہ جنگ اس مقصد کے لیے لڑی ہے کہ اس سے پہلے ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، وہ اپنی طاقت واپس لینا چاہتے ہیں، اب ہم ان کو ڈکٹیٹ کریں کہ جناب آپ باقیوں کو بھی شامل کریں؟ مطلب ہم کون ہوتے ہیں ان کو یہ ڈکٹیٹ کرنے والے کہ آپ کس کو اپنی حکومت میں شامل کریں کس کو نہ کریں؟ دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ فلاں کو شامل کریں یا فلاں کو نہ کریں، لیکن ہم نے یہی بار بار کہا ہے کہ آپ مذاکرات سب سے کریں اور سب کو ایک اتفاق رائے قائم کریں وہاں پہ، کیونکہ آپ کا آئندہ آپ کی حکومت کی ریکگنیشن یا اس کا کامیاب ہونا دونوں چیزیں ڈیپینڈنٹ ہے اس چیز سے کہ آپ نے جو اتفاق رائے سے حکومت بنائی ہے.
देखिए, या तो तालिबान इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीत लें तो वहां पे हुकूमत बन जाए। इलेक्शन अगर ये नहीं कराते तो फिर वहां पे ऐसे धड़े नहीं रहने चाहिए जो कि शरारत करें, वहां पे उनकी हुकूमत के खिलाफ शुरू कर दें एजुकेशन के लिए नाजायज क्या ये हुकूमत है। हमारी शर्त होगी जनरल साहब? ये हमने ये किया है कि हमने सारे खित्ते के जो मुल्क हैं, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट, चाइना, सबके साथ ये कोऑर्डिनेट किया और सबकी राय यही है कि यही एक रास्ता है। चुनाचे मेरा अपना ख्याल है कि खित्ते के ममालिक की मदद से ये चीज तालिबान तक पहुंचा दी गई और तालिबान को तस्लीम भी करते हैं। ठीक है जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।